السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد رسول الله شفيع المذنبين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن أولياؤه إلا المتقون، صدق الله العلي العظيم۔ ایک بار آپ تمام حضرات غایت محبت اور کمال اہتمام کے ساتھ سید کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بکس پناہ میں نذرانہ درود و سلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد الطول والکرم وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ رفیقان گرامی، عزیزان ملت اسلامیہ، قرآن حکیم میں سید کائنات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے کمالات مذکور ہیں اور آپ کے کتنے اوصاف کا قرآن حکیم میں تذکرہ جمیل فرمایا گیا۔ اللہ تعالی نے یہ بھی فرمایا ان کمالات میں کہ یعلمہم الکتاب والحکمہ، اور ایک آیت میں اس سے پہلے فرمایا گیا وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ یہ وہ نبی ہیں کہ لوگوں کو پاک صاف بناتے ہیں اور تعلیم کتاب اللہ اور حکمت کی عطا فرماتے ہیں۔ اس آیت کی روشنی میں معلوم ہوا کہ علم حاصل کرنے سے پہلے مزاج آدمی کا صوفیانہ بنے اور گندگیوں سے نفرت، گناہوں سے فرار اور ایسی چیزوں سے کہ جسے
شریعت میں داغ سمجھا جاتا ہے اس سے آدمی بچے. مگر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سب تو درجۂ عمل ہے کہ آدمی پاکیزہ بنے، کن کن چیزوں سے بچے اور کن چیزوں کو اختیار کرے، اور یہ درجۂ عمل بغیر علم کے طے نہیں ہوتا. تو پہلے علم چاہیے، اور آپ فرما رہے ہیں کہ پہلے تزکیہ نفس چاہیے. تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن حکیم میں یہ جو فرمایا کہ وَيُزَكِّيهِمْ، کہ وہ لوگوں کو پاکیزہ بناتے ہیں، اس کا معنی یہ ہوا کہ آدمی کو سب سے پہلے اس ذات سے قریب ہونا ہوگا جو سر چشمہ علم ہی نہیں بلکہ سر چشمہ تطہیر بھی ہے. سمجھ میں آئی بات؟ تو طہارت و پاکیزگی اس بارگاہ سے ہوگی. اس لیے کوئی ولی ہو یا کوئی عالم نبیل ہو، اس کی بارگاہ سے جب تک فیض حاصل کر کے آدمی اپنے آپ کو پاکیزہ نہیں بناتا، اس وقت تک وہ علم حاصل کرے گا تو الف بے سے بڑیے تک پڑھ تو لے گا، مگر اس میں رموز و نکات کیا ہے وہ سمجھ نہ پائے گا. ہاں کون سا؟ اچھا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مخدوم ابن مخدوم. تھوڑی دیر کے لیے تشریف فرما. ہاں آپ تشریف رکھیں، میں ذرا زیارت کروں لوگوں کی. جی درود شریف یاد ہو تو ضرور پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم. اب آپ حضرات مشاہدہ کر رہے ہیں کہ میں اکیلا نہیں ہوں، مجھ سے بڑے بڑے حضرات بھی تشریف فرما اور ان کے تبرکات بھی آپ کو حاصل کرنے ہیں. اس لیے میں تھوڑی ہی دیر میں آپ حضرات سے فرصت حاصل کروں گا. مجھے خوب اچھی طرح معلوم ہے کہ کلام مختصر اور جامع یہی فصیح ہوتا ہے، اور اس میں تکرار الفاظ اور تعدی، حد سے زیادہ گہرائی میں اترنا اور حد سے زیادہ پرواز کرنا، یہ سب بلا وجہ ہے. اب آئیے درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و اصحابہ وبارک وسلم. اللہ تعالی نے کیوں یہ فرمایا کہ وَيُزَكِّيهِمْ، نبی ہمارے لوگوں کو پاکیزہ بناتے ہیں، پاک خصلت پاک کردار بناتے ہیں. وَيُعَلِّمُهُمْ، اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں.
پاکیزگی کا ذکر پہلے کیا اور کتاب و حکمت کی تعلیم کا ذکر بعد میں، بالکل اسی طرح کہ پہلے وضو کرو بعد میں نماز پڑھو، یہ نہیں کہ پہلے نماز پڑھ لو بعد میں وضو کرو۔ تو اس لیے جب علم پاکیزہ دل میں اترے گا تو اس کی تاثیر کچھ اور ہو، اور جب گندگی دل میں بھری ہے اور علم آئے تو سوائے اس کے کہ گندگی اور بڑھے کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے رفیقان ملت ہم کو بتایا گیا ان ھذا العلم دین فانظروا عمن تأخذون دینکم۔ مسلم شریف کے مقدمے میں یہ حدیث امام مسلم نے تخریج فرمائی، وہاں جس کو شوق ہوگا دیکھ لے۔ فرمایا یہ علم جس کو ہم لوگ مدرسے میں سیکھتے ہیں، یہ علم خود دین ہے، دین کا علم تو ہے ہی، خود یہ دین ہے۔ اس لیے خوب سمجھ لو فانظروا عمن تأخذون دینکم، کہ تم اپنا دین کس سے لے رہے ہو، یہ دیکھ لو۔ سمجھ میں آیا؟ تو جس سے علم سیکھ رہے ہو اس کو دیکھو عقیدہ اس کا کالا ہے کہ پیلا ہے کہ سفید ہے کہ نیلا ہے، اس کو دیکھو کہ اس کے اعمال شریعت کے مطابق ہیں کہ نہیں ہیں، تب اس کے سامنے زانوے ادب تک کر کے علم حاصل کرو۔ سمجھ میں آئی بات؟ غوث پاک نے کسی وہابڑے کے گھر پر علم نہیں سیکھا، غوث پاک نے جامع نظامیہ میں طلباء کی حیثیت سے وقت گزارا اور بڑے بڑے علماء سے قطب وقت، قطب بغداد سیدنا حماد یہ استاد ہیں، کن کے؟ سیدنا غوث پاک کے۔ ایسے ہی اور بھی کچھ ہیں، سیدنا ابو سعید مخدومی یہ غوث پاک کے اساتذہ میں ہوتے ہیں۔ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں پڑھنے لکھنے کے بعد جب میں ریاضتوں میں مصروف تھا، جنگلات میں، جنگل جھاڑی میں، تو اس وقت میں ایک ایک ہفتے کا روزہ رکھ لیتا، پھر ایک ایک مہینے کا، پھر ایک ایک سال کا، پھر 2 سال کا بھی رکھا۔ اتنی افطار کرتا کہ جتنی سنت ایک گھونٹ پانی پی لیا، اتنا سحری کھا لیتا جتنی سحری سنت ایک کھجور نگل لی، بس ہو گیا۔ اس طرح 2 دن بھی گزارنا آسان ہے، مگر جب کوئی تہجہ کر لیتا ہے اور اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے تو اللہ اس کو 1-2 دن، سال 2 سال کیا، اگر چاہے تو زندگی بھر بغیر کھائے پیے اس کے اسے زندہ رکھے، وہ نہ کھائے نہ پیے وہ زندہ رکھے۔ زندگی ہے کس کی؟ یحیی و یمیت، وہی جس کو چاہتا ہے زندگی دیتا ہے، وہی جس کو چاہتا ہے موت دیتا ہے۔ اس لیے اب ایسے علماء سے جب علم سیکھو گے تو فیض ملے گا۔ میرے اساتذہ میں ہر طرح کے لوگ ہیں،
عاشقان رسول بھی ہیں، عالم باعمل بھی ہیں، اور ایک آدھ کچھ گڑبڑ بھی ہے، مگر میں نے عقیدت کا رشتہ دو ہی آدمیوں میں سے اپنے زمانے طالب علمی میں رکھا، ایک سرکار حافظ ملت اور دوسرے ان کے ارشد تلمیذ مولانا حافظ عبد الرؤوف صاحب بلیاوی علی رحمت۔ بس ان دونوں کے ساتھ میں اپنی عقیدت کا رشتہ رکھتا، جب ضرورت پڑتی انہی سے انتظام فیض کرتا۔ یہی لوگ میری تربیت کرتے ہیں، یہی لوگ خوف الہی کا ماحول دل میں پیدا کرتے، یہی لوگ حب رسول کا چمن آباد کرتے۔ یہ سب انہی کی بارگاہ سے ملا۔ اس لیے جب ایسا معلم ہوگا تو اس وقت آدمی کو اللہ شیطان سے بچائے رکھے گا، اس کا تزکیہ نفس بھی ہوگا، اور اس کی تعلیم و تربیت کتاب و حکمت کی معلومات پر مشتمل ہوگی۔ یہ اب میں کہنا چاہتا ہوں، اس طرح کی تربیت کا ماحول جب تک دنیا میں رہا اس وقت تک علماء کی زیادہ تعداد وہی تھی جو کہ ایک ماحول بنا کے رکھے، اور جب یہ عام ہو گئی اور یہ مقصد بدل گیا، پڑھ رہے کائے کے لیے؟ روزی کمانے کے لیے پڑھ رہے ہو، کائے کے لیے؟ کچھ نام اور شہرت کمانے کے لیے۔ کس لیے یہ پڑھ کر کے کچھ کام کرو؟ ارے بھائی نذرانہ بھی تو وصول کرنا ہے۔ جب یہ مقاصد ہو جائیں تو اس کے بعد آدمی کا کیا ہوگا؟ میں نے اپنے استاد حضور حافظ ملت کو دیکھا کہ وہ جاتے بہت مرتبہ ایسا ہوتا، جانا آنا اور نذرانہ سب فی سبیل اللہ ہوتا تھا۔ سمجھ گئے؟ انہوں نے اپنے اس عمل سے میرے دل میں بھی ایک بیداری پیدا کر، اور فرمایا، جب میں نے ایک مرتبہ کہا کہ حضور میں پڑھانے کی تنخواہ نہیں لوں گا، فرمایا جو تنخواہ کی نیت سے لیتا ہے وہ غلط ہے، وہ نہیں لینا چاہتا۔ آپ کو تنخواہ نہیں دی جائے گی، یہاں آپ کی ضرورت کا اتنا کام کر دیا جائے کہ آپ جی لگا کے یہاں کام کرتے رہیں، بس ضرورت ہی جب آپ کی پوری نہ ہوگی تو آپ کام کیسے کریں گے؟ تنخواہ بدن کی تربیت کا مطالبہ صرف یہی نہیں مقصد ہونا چاہیے، بلکہ یہ سرے سے مقصد نہ ہو۔ اللہ جس کو چاہتا ہے روزی دیتا ہے، یرزق من یشاء ویقدر، جس کو چاہتا ہے کشادہ روزی دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے تنگ روزی میں مبتلا کر دیتا ہے، تنگی معاش میں مبتلا کر دیتا ہے۔ یہ سب اس کے اختیار میں۔ سیدنا سرکار سید العلماء، سید الاقطاب، غوث الاغواث، فرد الافراد، سیدی غوث اعظم الشیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ شخصیت ہیں کہ خود اپنا تعارف کراتے ہیں، فرماتے ہیں کہ قدمی ہذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، میرا یہ قدم اللہ کے ہر ولی کی گردن پر
ولی اللہ کہنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ صرف ولی کہہ دیتے، مگر دونوں ہوتا ہے، ولی اللہ اور ولی الشیطان دونوں ہوتا ہے، یہی بتانا۔ میرا یہ قدم ہے اللہ کے ولی کی گردن پر۔ صحابہ کرام بے شک ولی ہیں، مگر عرف میں ان کو ولی نہیں کہا جاتا۔ تابعین اعزاز، تابعین باحسان، یہ بھی ولی ہیں، مگر عرف میں ان کو ولی نہیں کہا جاتا، ولی سے اوپر مانا جاتا ہے صحابہ اور تابعین باحسان کو۔ اس لیے ولی اللہ جب کہیں گے تو ان کے بعد کے اولیاء مراد ہوں، تو ان پر جن پر عرف میں ولی کا اطلاق ہوا کرتا ہے، عرف میں بس ان کی گردنوں پر میرا قدم۔ سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک معزز مکرم خلیفہ علامہ امام ابن حجر ہیئتی رحمت اللہ تعالی علیہ، بہت بڑے بزرگ جن کے بارے میں بعض علماء نے فرمایا کہ اگر پھل کے بارے میں کھٹا ہونے کا شبہ ہو رہا ہے تو علی ابن حجر کا نام پڑھ کر پھونکو اور کاٹو، میٹھا نکلے گا۔ سبحان اللہ، ایسے بزرگ، سمجھ گئے؟ مگر آپ لوگ تجربے کی نیت سے کریں گے تو گڑبڑا جائے گا معاملہ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے بزرگوں کے معاملے میں تجربہ کرنے کا حق نہیں دیا ہے۔ ہاں، عقیدت رکھو بس۔ چلیے، سیدنا باعزید بسطامی سید العرفاء رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک لڑکا آیا کہ میری ماں نے بھیجا ہے، بڑی اسرت و تنگی کی زندگی طے ہو رہی ہے، کچھ کرم فرما دیں حضرت۔ فرمایا وہ دیکھو وہاں پر وہ مٹی کا ڈھیلا پڑا ہوا، اٹھا لا۔ اتنا بڑا وہ ڈھیلا اٹھا کے لایا، آپ نے 3 مرتبہ قل ہو اللہ پڑھ کے اس پر پھونکا اور ایک کاغذ یا کپڑے میں لپیٹ کر دیا، جا گھر اس کو لے جا، وہیں کھولنا اور اسی سے خرچ چلانا، احتیاط کے ساتھ خرچ چلانا۔ گھر آیا، کھولا تو سونے کا اتنا بڑا ٹکڑا، سبحان اللہ، سونا تو سونا ملا، سونا بنانے کا نسخہ بھی ملا، سمجھ گیا؟ ہاں، سونا بنانے کا نسخہ بھی پتہ چل گیا۔ اڑلے پڑلے خرچ کیا، چند دنوں میں پھکڑ، اب اتنا ڈیلا جمع کیا، صبح سے شام تک قل ہو اللہ پڑھ کے دم کرتے رہے، ہر 3 پر ایک دم کلے دکھلے، پھر رات کا عمل شروع کیا، صبح ہو گئی، مگر ایک اتنا سا ریت کا ذرہ بھی نہیں چمکا کہ وہ سونا ہو گیا۔ تو اب وہ بڑا افسردہ حضور سیدنا باعزید بسطامی کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کرتا ہے حضور سب تو ختم ہو گیا، اب خرچ کیسے چلے؟ کیا اتنی جلدی کیسے اتنا سونا ختم ہو گیا؟ اتنی جلدی کیسے ہوا؟ اچھا تم یہ سمجھے کہ سونا ملا اور سونا بنانے کا عمل بھی ملا، یہی نہ ہے؟ بے وقوف، پتہ نہیں ہے تجھے کہ قل ہو اللہ پڑھنے سے
مٹی کا ڈیلا سونا ہو جاتا ہے، مگر اس کے لیے زبان بایزید بھی چاہیے۔ سمجھ میں آئی بات؟ ہاں، تو یہ پھلوں کو ٹھنڈا میٹھا کھٹا یہ سب بنانے کے لیے تجربہ مت کرو گے، زبان بناؤ۔ ہاں چلیے، اب وہ حضرت سیدنا ابن حجر حیعتی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ بات فرما رہے تھے غوث پاک، میں منبر میں سٹ کے بیٹھا ہوا تھا، اتنے میں آپ فرماتے ہیں میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر، فوراً میں نے اپنا سر منبر کی سیڑھی پر رکھ دیا اور سرکار غوث پاک کا قدم پکڑ کے اپنے سر پہ رکھ دیا کہ چلو یار، پتہ نہیں ولی ہوں کہ نہیں ہوں، قدم رکھ لو تو سند مل گئی کہ جس کے سر پر یہ قدم وہ اللہ کا ولی، سمجھ گئے؟ وہ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں ولی کی کرامت ہوا میں اڑنا نہیں ہے، پانی پر چلنا نہیں ہے، کرامت، مگر اصل کرامت یہ نہیں، اصل کرامت یہ ہے کہ ان یکون قولہ وفعلہ مطابقا لقولہ وفعلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ولی کی کرامت یہ ہے کہ اس کی گفتار اور اس کا کردار دونوں حضور کی سنت کے مطابق ہو، اگر اس سے ہٹ کر ہے تو وہ ولی نہیں ہو سکتا، نہ ولی کی کرامت۔ پہلے تو یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ ولی ہے کہ نہیں، بعد میں دیکھو کہ اس کا کیا ہوا وہ کرامت ہے کہ نہیں۔ پہلے شے پائی جائے گی، اس کے بعد اس کی کوئی صفت، ایسا نہیں ہے کہ صفت پہلے پائی جائے اور وہ شے بعد میں پائی جائے۔ زید عالم ہے، پہلے زید پیدا ہوگا، بعد میں عالم بنے گا، سمجھ آئی بات؟ تو اس لیے پہلے ولی ہوگا، بعد میں کرامت والا ہوگا، سمجھ میں آیا؟ آپ نے ولی تو جانچا نہیں، کرامت جانچ کر کے ولی مقرر کرتے، سنو، جانچا جاتا ہے ولی کو اس کرامت سے کہ اس کا عمل کیسا ہے، بس۔ حضرت بلبل ہند سیدنا مفتی رجب علی صاحب علی رحمہ، میری ان سے کچھ بے تکلفی ہو جاتی تھی، وہ بھی بڑی کرم فرمائی کرتے تھے۔ ہاں، ایک مرتبہ ٹیکم گڑھ گیا تو فرمایا آپ کے خاندان میں پان ہے کہ نہیں؟ میں نے کہا ہے، نہیں بھی ہوگا اللہ انتظام کر دے گا کہ نا۔ حاجی اکرام سے کہا اللہ ان پر رحمتیں برسائے، حاجی اکرام حضرت کو پان منگوا دو اور دیکھو خوب اچھی طرح دھلوانا اور اس کی نوک توڑ دے دے، کیونکہ پان کی نوک جو ہوتی ہے وہ شیطان اپنے منہ میں رکھتا ہے یا زبان رکھتا ہے، تو وہ بھی توڑ دینا۔ یہ سب فرما رہے ہیں، میں بیٹھا ہوا۔ تو اب ذرا آپ دیکھیں یہ سادگی، مگر کوئی مرید آپ کے عمل کے بارے میں کوئی بتا سکتا ہے کہ ان کا کردار اور عمل کیسا تھا؟ وہ کتنے وہابیوں سے ملتے تھے اور کیسے سنیوں سے ملتے تھے، علماء کی بارگاہ کے کیسے مؤدب تھے، علم اور علم کے کاغذات کا کیسا ادب کرتے تھے، یہ سب چیزیں دیکھو تو پتہ چل جائے گا کہ یہ سب کرامت ہے۔
ورنہ مولوی تو پہلے اپنی شان دیکھتا ہے، بعد میں اپنا کام بناتا ہے. سمجھ گیا؟ تو انہوں نے کبھی اپنی شان نہ دیکھی. ابھی آپ سن رہے ہیں کہ بیڑی کے پتے پر، بیڑی کے کاغذ پر لکھا ہوا تھا لال محمد، کارخانہ لال محمد. تو کارخانہ جدھر بھی جائے مگر جس پر محمد لکھا ہوا، اگرچہ یہ وہ محمد نہیں ہے جو محمد رسول اللہ، یہ الگ اپنے باپ کے لال محمد ہے، تو یہ الگ ہے. مگر نام کی مناسبت کا بھی تو ادب کرو. سمجھ میں آئی؟ یہ شان ہے. اللہ تبارک و تعالی خیر اور کرم فرمائے. اور ایک حدیث کئی مرتبہ پڑھ چکا، اب دوسری نیت سے یہاں پڑھتا ہوں بخاری سے. کرامت کا مدار آدمی کے کردار پر ہے کہ کردار ولایت سے بنتا ہے اور کردار سے کرامت ملتی. بخاری شریف کتاب الرقاق باب التواضع پورا حوالہ لکھ دیا، بتا دیا. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب عز و جل سے روایت فرمائی اس طرح پر کہ فرمایا، میرا رب عز و جل فرماتا ہے کہ میرا بندہ اپنے نفلی کاموں کی وجہ سے، یعنی پسندیدہ کاموں کی وجہ سے مجھ سے قریب ہوتا ہے. قریب ہوتے ہوتے اتنا قریب ہوتا ہے کہ حتیٰ احببتہ، میں اس کو اپنا محبوب بناتا ہوں. جب میرا وہ محبوب بن جاتا ہے، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يَبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا. یہ سب کرامت ہے بعد میں کہ میں اس کا کان ہو جاتا ہوں جس سے سنتا ہے. ہرگز وہ کان نہیں ہوتا، بلکہ یہ کہ اس کے کان پر اپنا ایسا جلوہ ظاہر کر دیتا ہوں کہ وہ لوگوں کی دلوں کی آواز بھی سنتا ہے، دل میں کیا دھڑکن ہو رہی ہے وہ دور نزدیک سب سنتا ہے، اور زندوں کی بھی سنتا ہے، قبرستانیوں کی بھی سنتا ہے. سمجھ میں آیا بھائی؟ اور میں آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. ہماری آنکھ اللہ تعالیٰ نے نہیں بنائی، بے شک اسی کے بنائی، مگر اس میں وہ نور اس وقت پڑے گا جب اللہ کی قربت کے جو نوافل عمل ہیں اس کو تم کرو، سنتوں کے پابند بنو، تب اللہ تبارک و تعالی محبوبیت کا درجہ دے گا. جب محبوبیت کا درجہ مل جائے گا تب کرامت کا درجہ دے گا. اب میرا دعویٰ بالکل پکا ثابت ہو گیا، پہلے ولایت بعد میں کرامت. یہ نہیں کہ ولایت پہلے کرامت بعد میں، کہ آدمی کی ولایت سے پہچان لو کہ یہ کرامت. سیدنا ذوالنون مصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر کر رہے تھے. صوفیوں کا یہی طریقہ ہے، ہاں ایک جگہ نہیں، اپنا فیض دنیا میں تقسیم کرنے کے لیے سفر کرتے ہیں. تو انہوں نے دیکھا کہ ایک عورت دریا کے اوپر مسلح
بچھا کر ہو نہیں دیکھا کہ حضرت سیدنا ذوالنون مصری رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ چلو آج دریا کی سطح پر مصلی بچھا کر نماز پڑھیں، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے کہ میری بزرگی کا چرچا کرے، ہاں تو اس لیے پڑھنے لگے۔ اتنے میں حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ عنہ کا گزر ہوا، انہوں نے اپنے جھولے میں سے جھٹ مصلی نکالا اور یوں فضا میں پھیلا دیا اور اس پر چڑھ گئیں اور وہاں نماز پڑھنے لگی۔ حضرت ذوالنون مصری نے جب سلام پھیرا تو کہنے لگے یا اللہ میں تو پانی پر مصلی بچھاتا ہوں، یہ کون عورت آ گئی جو ہوا پر بچھا رہی ہے مصلی ہے؟ تو جب نماز سے فارغ ہوئی وہ تو فرمانے لگی سنو ذوالنون، جو میں نے کیا وہ تو ایک مکھی بھی کر لیتی، یہ کیا کمال ہے، وہ تو ایک مکھی کر لیتی ہے، کیا وہ ہوا میں ایسے لہراتی نہیں رہتی؟ ہاں جو میں نے کیا وہ تو ایک مکھی بھی کر لیتی ہے، اور جو تم نے کیا وہ ایک مچھلی بھی کر لیتی ہے۔ تو ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ مچھلی اور مکھی کا کام کریں، ہمارا کام یہ ہے کہ اپنے رب کو راضی کریں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم۔ صرف وہی نہیں اتارنا، یہ کس نے ریکارڈ کروایا؟